ہیلو اینڈ السلام علیکم، میں ہوں اعزاز سید عمر چیمہ کے ہمراہ پروگرام ٹاک شاک کے لیے۔ آج کے ٹاک شاک میں ہم 3 موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم فوجی عدالتوں کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ فوجی عدالتوں کے معاملے کو اب خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی حکومتوں نے بھی چیلنج کر دیا ہے، اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ پنجاب کی حکومت بھی اس کو چیلنج کرے گی۔ اس حوالے سے سینٹ میں بھی بات چیت ہوئی ہے، بڑا شور مچا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے مختصر سی۔ دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے کہ کیا سندھ میں پیپلز پارٹی کو نیچے گرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، کیا اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہے، اور کیا واقعی سندھ میں پیپلز پارٹی کو شکست دی جا سکے گی، اس کی کہانی کیا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے جو عمران خان کی حکومت برطرف کی گئی تھی، یا عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے 2022 میں اپریل 2022 میں گھر بھیجا گیا تھا، اس حوالے سے ایک نیا انکشاف ہوا ہے، وہ کیا کہانی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ عمر چیمہ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ چیمہ صاحب، آپ اور میں 2 مختلف رائے رکھتے ہیں فوجی عدالتوں کے حوالے سے، لیکن ٹائم بار بار کہہ رہا ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ بار بار ثابت ہو رہی ہے۔ کیسے کہ ایک پورے سسٹمیٹک طریقے سے سندھ کی حکومت، خیبر پختونخوا کی حکومت اور اب بلوچستان کی حکومت، یہ سسٹمیٹک جو کہ عوامی مینڈیٹ کی حکومتیں نہیں ہیں، یہ حکومتیں ایکچولی پیچھے ان کے آپ کو پتہ ہے کون ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اور اب سنیں کہ پنجاب کی گورنمنٹ بھی اس کو چیلنج کرنے جا رہی ہے، فیڈرل گورنمنٹ بھی آلموسٹ اسے چیلنج کر چکی ہے، کیونکہ وزارت دفاع بھی اس کے خلاف میدان میں آ گئی ہے۔ تو ایک تو چیلنج کیا جا رہا ہے فوجی عدالتوں میں سولینز کے کیس چلانے کو، اور میں لمبی بحث نہیں کروں گا، لیکن صرف ایک بات کروں گا جو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ فوجی ادارہ چونکہ اس کے خلاف ہے، کوئی فوجی افسر انصاف نہیں کر سکے گا، کیونکہ جو فوجی عدالت فوجی افسر لگائے گا اس نے پروموشن لینی ہے، اس نے ترقی کرنی ہے، اس نے اپنے باسز کو خوش کرنے کے لیے فیصلہ وہی دینا ہے جو پورا سسٹم چاہتا ہے، اس لیے یہاں سے انصاف کی توقع نہیں ہے۔ یہ جو کچھ فوجی انسٹالیشنز کے ساتھ ہوا غلط ہوا، لیکن ہمیں یاد رکھنا یہ چاہیے کہ یہ ایک وائلنٹ پولیٹیکل پروٹیسٹ تھا، یہ دہشت گردی نہیں تھی۔ آپ اس پہ دہشت گردی کی دفعات لگائیں سول کورٹس میں، سپریم کورٹ کو یہ کرنا چاہیے یا جو بھی ہو کہ ایک اسپیسیفائڈ ٹائم کر دیں جس میں عدالتیں دیں۔ تو یہ بات ہے۔ سینٹ میں بھی آج شور مچا ہے، جو قرارداد سینیٹر دلاور نے پاس کی تھی اس کے اوپر بھی شور مچا ہے، اور بڑی یعنی کہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ جی جو 23 اکتوبر کا جو 5 رکنی بینچ ہے اس کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے۔ میرے خیال میں اس کا لیگل فورم وہی ہے، وہ سپریم کورٹ ہے، اینڈ آئی ہوپ کہ زیادہ اچھا ہوتا کہ وزارت دفاع نے اگر اس کو چیلنج کرنا ہے، فوج نے چیلنج کرنا ہے کریں، لیکن یہ جو ماحول بنایا جا رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ نیت کیا ہے، یہ میلافائڈی نظر آ رہی ہے، ثابت ہو رہی ہے بات۔ تو آپ کی بات کس طرح ثابت ہوگی؟ میری بات یہ ثابت ہو گئی کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ یا ملٹری ایز این انسٹیٹیوشن اس بات پہ بضد ہے کہ انصاف ہم نہیں کرنا ہے۔ شاہ جی یہ تو کامن سینس کی بات ہے، یعنی کہ ان کے ریلیٹڈ ہے۔ میرا جو آپ سے آرگومنٹ ہے وہ کیا ہے کہ اس میں ملٹری ٹارگٹ ہوئی ہے۔ میرا ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا پھر کہ اگر فوج اس میں اگر کوئی فوج کی انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کرتا ہے تو وہ کیس پھر کدھر جانے چاہیے؟ تو اگر ٹارگٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے ذہن میں بنا لیا کہ ہم نے بھی ان لوگوں کو ٹارگٹ ہی کرنا ہے۔ نہیں اعزاز دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس کا مطلب تو یہی ہے نا، ذہن اگر آپ نے کوئی ایک پلان بنایا ہوگا تو ذہن بنانے میں تو کوئی حرج والی بات نہیں نا، آپ کے ذہن میں بھی ہوگا، کسی اور کے انصاف تو ختم ہو گیا نا۔ نہیں انصاف ہے کیا، یہ بات نہیں ہو رہی۔ بات یہ ہو رہی ہے، میرا آپ سے لاسٹ ٹائم آرگومنٹ یہ تھا کہ اس مسئلے کا کوئی حل ایسا ہونا چاہیے۔ دیکھیں یعنی کہ اگر آپ حل تلاش نہیں کریں گے یہ ٹینشن بڑھے گی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں نا، ایک منٹ بات سنیں۔ خدیجہ شاہ کا کیس کا کیا بنا ہے؟ خدیجہ شاہ کو عدالت نے چھوڑا ہے، اب انہوں نے اس کو نقص امن عامہ کا جو وہ مینٹیننس آف پبلک آرڈر ہے اس کے تحت انہوں نے دوبارہ گرفتار کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کلیش بڑھے گا اور بڑھتا جائے گا۔ آپ جب تک ایشوز کو ایڈریس نہیں کریں گے، سپریم کورٹ نے ایک طرف فیصلہ دیا، سپریم کورٹ عمران خان کی گرفتاری کے بارے میں کتنی پریشان تھی جب عمر طاہر بندیال تھے، ٹھیک ہے، اس ٹائم جب عمران خان آئے سپریم کورٹ نے اس کو کتنا سیریس لیا۔ اگر یہ والا معاملہ سپریم کورٹ کے ساتھ ہوتا وہ کیا کرتی؟ ٹھیک ہے، وہ یعنی وہ بھی جو ہے وہ چاہتے کہ جلدی جلدی چیزیں جو ہے نا وہ ہوں۔ دیکھیں میں اس میں یہ نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ آرمی بورڈ ٹھیک ہے یا جوڈیشری بورڈ ٹھیک ہے، میرا یہ پوائنٹ ہے کہ ہم جو محاذرہ ہی ہے، محاذرہ ہی نے اوور آل اس ملک کو دیا کچھ نہیں ہے۔ اگر ابھی بھی
اسکور سیٹلنگ ہوتی رہے گی. آپ مسئلے کا حل تلاش نہیں کریں گے, یہ ٹینشن بڑھتی رہے گی. اور میرا پوائنٹ, میرا آرگیومنٹ پتہ کیا ہے؟ میرا آرگیومنٹ صرف ایک ہے کہ یہ جو مسئلے کا حل ہے نا, یہ فوج نے نہیں کرنا یا ان الیکٹڈ گورنمنٹ نے نہیں کرنا, یہ مسئلے کا حل عدالت عظمیٰ نے کرنا ہے. میرا صرف یہ آرگیومنٹ ہے, اور میں اس بات پہ کنونسڈ ہوں کہ اس معاملے پہ فوج یہ سارا ذمہ اپنے آپ پہ لے کے یہ اپنے خلاف ان کے خلاف ایک ریزنٹمنٹ پیدا ہوگی. وہ تو آلریڈی وہ ریزنٹمنٹ ہے. ہم کوئی ایک کرائسس لائک سچویشن آلریڈی چل رہی ہے. جی. میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ جب عمران خان سپریم کورٹ میں پیش ہوا یا بعد میں ہائی کورٹ میں پیش ہوا, یا تو اگر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے واقعی کو بہت غلط کام کیا ہے, تو ان کو اس معاملے میں چاہیے تھا کہ کوئی فوراً مداوع ہو, کہ بجائے کہ دوسری فریق جو ہے وہ درمیان میں آ جائے. انہوں نے کچھ نہیں کیا. وہ عمر عطاب بندیال صاحب کی جو عدالت ہے وہ ختم ہو گئی نا, اب تو نئی سچویشن آ گئی نا. نہیں, جو فیصلہ ہوا ہے, جو ملٹری کورٹس کا فیصلہ ہوا ہے, یہ کس بینچ نے کیا ہے؟ وہ اعجاز الحسن جو ہے, عمر عطاب بندیال اسی ایک, یعنی کہ یہ ایک ہی لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں نا. اب دیکھ لیں نا, یعنی کہ اب ہم ایک ڈیبیٹ کر رہے ہیں نا, میرا الٹیمیٹ آپ کو پوائنٹ یہ ہے کہ اس طرح مسئلہ حل نہیں ہونا. ٹھیک ہے, میرا آپ سے یہ پوائنٹ ہے. آپ جب تک آپ یہ سولوشن کر لیں, آپ کو یہ اعتراض ہے نا کہ فوج جو ہے اس کا جو ایک کورٹ مارشل سسٹم ہے کوئی آئیڈیل نہیں ہے, اچھا نہیں ہے. آئیڈیل جو ہے, آئیڈیل عدالتوں کا بھی نہیں ہے, ہماری سول عدالتوں کا. آپ یہ کر سکتے تھے کہ آپ کہتے ہیں جی کہ فوج میں بھی جو معاملہ ہے ادھر جو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے اس کو آپ ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں. ہائی کورٹ میں پریکٹیکل عمر, اب میں وہ بات کہوں گا نا کہ میں نے ہائی کورٹس کو کور کیا ہے روزانہ کی بنیاد پہ, میں نے لوئر کورٹس کو کور کیا روزانہ کی بنیاد پہ. جب فوج کوئی فیصلہ دے دیتی ہے نا تو وہاں پر 2-3 طرح کے ججز آتے ہیں ہائی کورٹس میں, ہمارے ہائی کورٹس میں. ایک وہ ججز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہم ان کی اپیل لیتے نہیں ہیں, یہ ہم پر دباؤ ڈالتے ہیں فوج والے. دوسرے وہ ہوتے ہیں, وہ آتے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں ہم اس کے اوپر فوری انصاف کریں گے, وہ والا انصاف کریں گے کہ ہم جو کچھ فوجی عدالت نے فیصلہ کیا ہوا ہے اسے اوکے کر دیں گے. وہاں پہ پرابلم یہ آ جاتی ہے. اب میں عرض کرتا ہوں آخری بات, فوجی عدالت سے آپ انصاف توقع کر رہے ہیں نا. میں جو ہے میری بات سنیں, میں نے یہ توقع نہیں کی. آپ نے میرا ابھی آرگومنٹ ہی کمپلیٹ نہیں ہوا نا. آپ دیکھیں, آپ جو بات کر رہے ہیں آپ کو تو پھر اس کا مطلب ہے ہائی کورٹ پر بھی اعتماد نہیں ہے. نہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, میری بات سنیے. نہیں, آپ ایشو بیان کر رہے ہیں نا. ہائی کورٹ کے اوپر اس وقت اعتماد نہیں ہے جب فوجی عدالتوں کے اندر سے فیصلہ آ جاتا ہے نا, تو ان کے اوپر بھی ایک پریشر ہوتا ہے کہ آپ نے فیصلہ وہی دینا ہے جو ہم نے دیا. ٹھیک ہے, اچھا اگر یہ والا معاملہ ایک کیس سینیریو ہم یہ بلڈ کرتے ہیں کہ اسی فیصلے کی روشنی میں یہ معاملہ جو ہے وہ اینٹی ٹیررزم کورٹ میں چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ادھر سے پھر ہائی کورٹ میں آئیں گے, سپریم کورٹ میں آئیں گے. اگر تو دباؤ کی بات ہے تو اینٹی ٹیررزم کورٹ میں جو ججز ہیں ان پر بھی دباؤ آئے گا. ٹھیک ہے, پھر تو ہمارے پاس جو ہم سولوشن دے رہے ہیں وہ بھی سولوشن نہیں ہے. وہ سولوشن ہے نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سیشن جج کی عدالت سے, ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت سے فرض کر لیں کہ وہ آ گیا دباؤ, مان لیا, ہمارا سسٹم ہے نا, تو اس کے اوپر ہے نا کہ سیشن جج کی عدالت سے ایڈیشنل سیشن جج میں جائے گا, ہائی کورٹ میں جائے گا, سپریم کورٹ میں جائے گا. اب یہاں پر کیا معاملہ ہے کہ فوجی عدالت سے نکلے گا تو وہ ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں جائے گا اور جائے گا ادھر. ٹھیک ہے, اچھا, اور ایک بات یاد رکھ لیں, بنیادی بات یاد رکھ لیں کہ کرنل صاحب نے فوجی عدالت لگا دی, بریگیڈیئر صاحب فوجی عدالت میں لگا دیے. اس پہ میں نے ملٹری جوڈیشل سسٹم کے اوپر کام کیا ہوا ہے اور آپ کو پتہ ہے کور کیا ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کیس تھا جس پہ ایک جنرل صاحب تھے, بریگیڈیئر صاحب تھے, انہوں نے ایک فیصلہ لینا تھا ایک جس میں سزائے موت ہوتی تھی. انہوں نے دے دیا فیصلہ, ملزمان کے خلاف فیصلہ دے دیا, مجرم بن گئے. ایک بندے کو پھانسی لگ گئی, اس کو ڈیو پروسیس آف لاء نہیں ملا. انہوں نے فیصلہ لیا کیونکہ ان کی آگے پروموشن پڑی ہوئی تھی, ادارے کے خلاف وہ نہیں جا سکتے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک جو سسٹم ہے, ایک جوڈیشل سسٹم ہے جس کے اوپر جو فریق ہے وہ انصاف نہیں ہو سکتا. اچھا, اس لحاظ سے اگر عدالت پہ کوئی سپریم کورٹ پہ اٹیک ہو جائے تو وہ فیصلہ کس نے سننا ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر اٹیک ہوا تھا نا, فیصلہ کیا, کس نے سنا؟
سپریم کورٹ نے وہ پھر سپریم کورٹ نے سنا نا, سپریم کورٹ اس میں فری کیا, اس کو نہیں سننا چاہیے, وہ تو اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ سن سکے, تو اعتراض کر دیتے اس پہ. نہیں تو کدھر جائے گا الٹیمیٹلی, آپ کی کنسٹرینٹس تو یہی آئیں گی نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا پوائنٹ ہے, آپ یہ کر لیں جی کہ آپ کر لیں جی کہ تین ماہ کا کو ٹائم کر لیں جی کہ اگر فوجی عدالت کی طرف سے فیصلہ آیا ہے تو آپ اس کے لیے ایک ٹائم فریم رکھ دیں کہ ہائی کورٹ نے اتنی دیر میں کرنا ہے, چونکہ سپریم کورٹ میں ہمارے دلیر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سپریم کورٹ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے صاحب, آپ تو اس طرح بات کر رہے ہیں نا کہ یہ سسٹم بڑا سموتھ چل رہا ہے, انصاف کا بول بالا ہو رہا ہے فوج میں بھی. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آئیڈیل سچویشن تو آپ بھی نہیں دے رہے ہیں, یعنی کہ کیا دے رہے ہیں, یعنی کہ کیا اس میں حل کیا ہے. عمر بات یہ ہے کہ آپ جن لوگوں نے پولیٹیکل وائلنٹ پروٹیسٹ کیا نا, یہ پولیٹیکل وائلنٹ پروٹیسٹ تھا, یہ دہشت گردی نہیں تھی. اچھا, یہ پہلے آپ نے نیریٹو سن لیجئے نا, پہلے آپ نے نیریٹو بنایا, یہ تو 9/11 ہو گیا, یہ نیریٹو ٹی وی پہ یہی بنایا گیا نا. یہ 9/11 کس طرح ہو گیا؟ 9/11 تو اس وقت ہوا تھا جب 16 دسمبر کو 2014 کو بچے مارے تھے آپ کے. یہ 9/11 کے یہ ہوا, یہ جو ہوا واقعہ کس کی وجہ سے ہوا؟ یہ واقعہ ہوا خان صاحب کی وجہ سے یا پی ٹی آئی کی وجہ سے. کیا کس نے؟ ان لوگوں نے جو ان کے بلائنڈ فالورز تھے. یہ عمران خان صاحب کو پیدا کس نے کیا تھا؟ حضور آپ نے پیدا کیا تھا. ان کو یہ سارا نیریٹو کس نے دیا تھا؟ حضور آپ نے دیا تھا. آپ کا ہی بچہ پیدا ہوا, آپ اس کو سپورٹ کرتے رہے, اس نے لوگوں کو انوسنٹ 16 سال کا بچہ اگر گرفتار ہو جاتا ہے, یا جس بچے نے وہ پکڑا ہوا تھا, مور پکڑا ہوا تھا, مجھے بتائیں اس کی تو ساری زندگی. آپ کے اگر آرگومنٹ پہ جایا جائے تو پھر تو جو اے پی ایس اٹیک کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جی کہ یہ بندے بھی انہوں نے پیدا کیے ہوئے تھے. نہیں, جو ڈاکٹر عثمان ہے وہ بھی انہوں نے پیدا کیا ہوا تھا, تو لہٰذا یہ جو ہے ایک چیز, ایک منٹ یار بات تو سنیں نا, یار بات تو سنیں, آپ کس طرح بات تو سنیں نا, کیوں نہیں آپ جوڑ سکتے؟ میری بات تو سنیں, آپ بات ہی عجیب کر رہے ہیں. آپ جو دہشت گرد ہیں, جو باقاعدہ آپ کی فوج کے اوپر اٹیک کرتے ہیں, ان کو اور پولیٹیکل وائلنٹ لوگوں کو کیسے اکٹھا جوڑ سکتے ہیں؟ اچھا, یعنی کہ آپ ایک طرف یہ بات کرتے ہیں کہ ان کا کیس اینٹی ٹیررزم کورٹ میں چلنا چاہیے, تو اگر وہ ٹیررزم ہے ہی نہیں تو اینٹی ٹیررزم کوڈ میں کیوں چلنا چاہیے؟ اینٹی ٹیررزم تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ بہت ہی شدید ہے, یار نہیں سمجھنے والی بات نہیں ہے. اینٹی ٹیررزم کوڈ اوپن ہوتی ہے نا, اوپن ہوتی ہے, اس میں پتہ لگ جائے گا. آپ اپنے آرگومنٹ پہ رہے نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ٹیررسٹ ایکٹ نہیں ہے. اگر نہیں ہے آپ نے لگا دیا ہوا نا. نہیں, میری بات تو یار سنیں نا, اگر ٹیررزم نہیں ہے تو اس کو اینٹی ٹیررزم کوڈ میں نہیں جانا چاہیے, کسی اور جگہ پہ کہیں اور چلا جائے. تو کس طرح آپ یہ ثابت کریں گے کہ اینٹی ٹیررزم کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا؟ آپ نے ابھی تک, میں موجودہ صورتحال میں بات کر رہا ہوں نا, آپ نے ان کے اوپر ٹیررزم کی چارج لگا دی ہے نا, ٹیررزم کی چارج آپ نے لگا دی ہے. میں اویلیبل سچویشن میں بات کر رہا ہوں. آپ ٹیررزم کی چارج لگا کے اس کے اوپر انہیں فوجی عدالت میں پیش کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں اگر ٹیررزم کی آپ نے چارج لگا دی, اسے ٹیررزم کی عدالت میں پیش کر. ابھی جو ہے نا, ابھی کو 3 کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں, اس میں جو لوگ انوالو ہیں, جو فوج کے اندر جو ہوتے ہیں, میری سن لیجیے بات تو یار مجھے بھی تو بات کرنے دیں. کریے. 3 کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں. ایک وہ ہیں کہ جنہوں نے جا کے توڑ پھوڑ کے عمل میں ملوث رہے ہیں, وہ ملٹری کورٹس کے میں کیس جا رہے ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو بعد میں کوئی پرووکٹیو ایکٹ میں انوالو رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا باہر تھے, اس بلڈنگ سے باہر تھے, ان پہ اینٹی ٹیررزم کورٹ میں وہ کیس جا رہے ہیں. تیسرے والے جو ہیں وہ کوئی پتہ نہیں سی آر پی سی یا کس طرح ان کو کوئی ڈیل کر رہے ہیں. یہ 3 کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں. اینی وے یہ ایک لا حاصل بحث ہے, میرے لئے آگے چلیں. آگے چلیں, لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری. ٹھیک ہے, بتائیں. باقی آپ بتائیں نہیں کہ سندھ کے بارے میں کیا ہو رہا ہے. ہاں جی, سندھ کے بارے میں میرے پاس ویسے لمبی چوڑی باتیں, ہم نے زیادہ ٹائم ادھر کنزیوم کیا. سندھ میں معاملہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو بڑی زبردست تقریریں کر رہے ہیں, اور انہوں نے کہا بھی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. بیسکلی ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. تو میں چیک کر رہا تھا کہ واقعی لیول پلینگ فیلڈ مل رہی یا نہیں مل رہی, یا اسٹیبلشمنٹ واقعی ان کے خلاف ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی یا نہیں ہو رہی, اور کیا کیا جا رہا ہے ایکچولی پیپلز پارٹی کو وہاں سے ہٹانے کے لیے. تو جو مجھے ابتدائی معلومات ہوئی ہیں اس میں معلومات یہ ملتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ واقعی پیپلز پارٹی سے ناراض ہے یا نالائیں, اور بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کو سندھ سے بے دخل کر دیا جائے. یہ بہت سارے ایلیمنٹس چاہتے ہیں. لیکن اب کیا بات اس پہ عملی اقدامات کیا ہو رہے ہیں اور کیا یہ پریکٹیکل ہے, کیا ہو سکتا ہے, اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں کوئکلی. 2 چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کے جو دور میں, آپ کو پتہ ہے 15 سال سے پیپلز پارٹی وہاں پر حکومت میں ہے, اور ان کے اوپر چارج بھی یہی لگتا ہے کہ جی انہوں نے 15 سال کرپشن کیا ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے. ایویڈنس کیا ہے وہ ظاہر ہے وہ تو ثابت نہیں ہوتی. اچھا, اب انتظامی جو افسران ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے. مقبول باقر جو ہیں وہاں کے
قائم مقام نگران چیف منسٹر ہیں. مقبول باقر کے ساتھ ایک ان کے سیکٹری تھے حسن نقوی صاحب, ان کو انہوں نے ہٹا دیا. حسن نقوی صاحب پہلے مراد علی شاہ کے ساتھ بھی تھے, پھر ایک اور صاحب آئے آغا واصف ان کا نام ہے, ان کو لگایا گیا, ان کو بھی ہٹا دیا گیا. پھر پولیس میں ایک ڈی آئی جی سیکیورٹی تھے, مقبول میمن ان کا نام ہے, یہ بھی بڑے پاورفل ڈی آئی جی سیکیورٹی تھے, یہ کہتے ہیں کہ آئی جی سے بھی زیادہ پاورفل تھے, کافی عرصہ وہاں پہ انہوں نے سرو کیا, ان کو بھی ہٹا دیا گیا. یہ تو انتظامی افسران جو ہے نا آگے پیچھے کیے گئے ہیں. دوسرے نمبر پہ سیاسی اتحاد وہاں پر بن رہے ہیں, اور پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو سیاسی اتحاد ہیں ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے. مثال کے طور پہ ایم کیو ایم کا پی ایم ایل این سے ملنا, پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی ہے اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ہاتھ ہے. اور پھر جی ڈی اے بھی ان کے ساتھ مل رہی ہے. اور اگلی جو خبر اس میں یہ ہے کہ جے یو آئی ایف بھی اس اتحاد میں جو این ٹی پی 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 اتحاد ہے اس میں بھی شامل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں کچھ اور ایلیمنٹس بھی ہیں جو کہ بڑے امپارٹنٹ ہیں, جو کہ انڈیویجولز ہیں لیکن وہ سندھ کی پالیٹکس میں بڑے امپارٹنٹ ہیں. مثال کے طور پہ ایک ہیں رامیش کمار, یہ مرکز میں ہیں, آج کل بھی وہ فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ہے, نگران فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ہے. یہ پہلے عمران خان کے دور میں بھی مرکز میں عہدے دار رہے ہیں, پھر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں وزیر کے برابر کا ان کا عہدہ رہا ہے, ابھی بھی وزیر کے برابر کا عہدہ ہے, لیکن یہ الیکشن لڑیں گے. ٹھیک ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب جانے جاتے ہیں, اور یہ جدھر جائیں تو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ ادھر ٹھیک ہے. ان کے بارے میں تو کوئی یہ کی جا رہی ہے کہ شاید یہ اسٹیبلشمنٹ ان کے معاملات کے نون لیگ سے طے کر دے نہ کرے, مجھے نہیں پتہ, لیکن خدشہ یہی ہے کہ کر دے. ظاہر ہے پیپلز پارٹی بھی ان کے اوپر نظر رکھے ہوگی. پھر ان کے ساتھ ہیں ذوالفقار مرزا, آپ کو پتہ ہے سابق وزیر داخلہ رہے ہیں. جو ہے نا پیپلز پارٹی کے علاوہ سارے باقی جو ہیں لوگ ایک طرف جا رہے ہیں. اچھا, ایک طرف جا رہے ہیں, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے نام میں پڑھنے لگا ہوں کہ جن کے ابھی ان کی ڈائریکشن ابھی پتہ نہیں لگی, لیکن اگر یہ ڈائریکشن بھی ادھر چلی جاتی ہے تو پھر ایک ویزیبل ایک نظر آئے گی چیزیں. دوسرے نمبر ذوالفقار مرزا, ان کی اہلیہ فہمیدہ مرزا اسپیکر رہی ہیں. ارباب غلام رحیم آپ کو یاد ہو سی ایم رہے ہیں سندھ کے. علی نواز شاہ, یہ بڑے اہم شخصیت ہیں. اور پھر لیاقت جتوئی, یہ فارمر سی ایم ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر رامیش کمار ہیں, رامیش کمار اگر فرض کریں پیپلز پارٹی میں چلے جاتے ہیں تو میں یہ سمجھوں گا یا یہ سمجھوں گا کہ پیپلز پارٹی کے اسٹیبلشمنٹ سے معاملات طے ہو رہے ہیں یا ہو جائیں گے. اگر رمیش کمار اور یہ باقی لوگ ذوالفقار مرزا کو نکال دیجئے چلے جاتے ہیں نون لیگ میں, تو میں یہ سمجھوں گا کہ شاید یہ معاملات اس طرف چلے جائیں گے. یہ سچویشن ہے. اچھا, اور دوسرا وہاں پر ایک اور کام بھی ہو رہا ہے. جو مقبول باقر ہیں, جو چیف منسٹر سندھ ہیں, ان کی اپنی کابینہ کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں چل رہے. ان کے منسٹرز بہت سارے ان کے ساتھ جسے کہنے دست و گریبان ہیں. سندھ کے معاملات آپ سن کے حیران ہوں گے کہ چیف منسٹر تو مقبول باقر ہیں, لیکن سندھ کے جو معاملات ہیں وہ کافی حد تک ایک اور چیف منسٹر چلا رہے ہیں. وہ پنجاب کے چیف منسٹر ہیں محسن نقوی. بڑا انفلوئنس ہے ان کا. یہ جو ہیں سندھ کے چیف منسٹر مقبول باقر, ان کی اپوائنٹمنٹ بھی محسن نقوی صاحب کا ان کا بڑا رول ہے. اچھا, اور اب آپ اعلیٰ عدلیہ کا بھی دیکھ لیں کہ اعلیٰ عدلیہ کو بھی, یعنی کہ چیف جسٹس یہاں پر ہیں قاضی فائز عیسیٰ, ان کی اچھی شہرت ہے, لیکن ان کے لیے بھی ایک ہے کہ جو وزیر قانون ہے نگران حکومت کے عمر سومرو, یہ وزیر قانون قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو لا کمپنی تھی وہ چلاتے رہے ہیں کراچی کے اندر, وہ ان کے نگران وزیر قانون ہیں. یہ تو یہ انتظامی باتیں ہوں گی نا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی, اچھا ایم کیو ایم بڑی ایکٹیو ہے, مصطفیٰ کمال آپ دیکھیں بڑی تقریریں کر رہے ہیں, بڑے ایکٹیو ہیں. جماعت اسلامی بھی بڑی ایکٹیویٹی دکھا رہی ہے. اب جو کراچی کی سیٹیں ہیں یا اپر سندھ کی چلے جائیں, لاڑکانہ اور اس طرح کے جو علاقے ہیں اپر سندھ کے, ان کو دیکھیں تو پچھلے جو الیکشن ہیں ان میں یہاں پر کوئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں پر تقریباً 12-14 ایسی سیٹیں تھیں جہاں پر پیپلز پارٹی کے امیدوار 2,000 سے 3,000 کے بڑے معمولی مارجن سے جیتے تھے. تو اب یہ تھنکنگ ہے کہ ہم ان سیٹوں میں مینج کریں اور جیت جائیں. اب پیپلز پارٹی والوں کی کیا تھنکنگ ہے کہ 21-22 سیٹیں ہیں,
کراچی کے اندر حیدرآباد کی کچھ سیٹیں ہیں. جو باقی سیٹیں 37 ہیں تو ان کو پیپلز پارٹی کا یہ خیال ہے کہ 37 جو سیٹیں ہیں ان میں سے وہ آسانی سے 36 35 نکال لیں گے اور باقی ملا کے 45 سیٹیں جو 61 سیٹوں میں سے 45 سیٹیں نکال لیں گے. لیکن کوشش یہ کی جا رہی ہے ان کو پیچھے کیا جائے. پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی ہو رہی ہے لیکن کچھ شاید پیپلز پارٹی کا خطرہ یہ ہے, پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ کچھ اور پس پردہ یا خلائی مخلوق اس میں کردار ادا کر رہی ہے. اور اس میں یہ جو میں نے آپ کو نام لیے ہیں لیاقت جتوئی, علی نواز, ارباب غلام رحیم, رامیش کمار, تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو کون جیتتا ہے. پیپلز پارٹی جیتتی ہے, نون لیگ جیتتی ہے, تو یہ بھی ایک انڈیکیٹر ہوگا. تو یہ ہے اس. اچھا اعزاز, پہلی بات تو جو آپ نے 2 بیوروکریٹس کا ذکر کیا نا, حسن نقوی کا اور آغا واصف کا, ان کو ہٹانے میں اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ الیکشن کمیشن کا رول ہے. ٹھیک ہے. اور الیکشن کمیشن نے مختلف جگہ پہ مختلف گورنمنٹس کو کنفرنٹ بھی کیا. ایون ادھر فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی ان کے کافی اس معاملے میں ٹینشن چلتی رہی ہے. جو پرنسپل سیکرٹری تھے وہ جاتے تھے بعض کا جی فلاں بندے کو نہ ہٹائیں, لیکن وہ اس کے باوجود انہوں نے کئی لوگ جو ہیں ہٹائے ہیں. اب جو حسن نقوی ہیں, حسن نقوی جو ہیں وہ انہوں نے پلی بارگن کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب جو بندہ پلی بارگن کرتا ہے, چلیں وہ پہلے مراد علی شاہ نے ساتھ لگایا ہوا تھا, تو کیا جو باقر صاحب ہیں ان کے لیے ضروری تھا کہ اسی کو کنٹینیو کرتے, کو اچھی شہرت کا بندہ لے لیتے. ٹھیک ہے. اب جو آغا واصف ہیں, آغا واصف جو ہیں وہ مراد علی شاہ کے ساتھ ایک کیس میں شریک ملزم ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کوئی اور بندہ لے لیں. اب جو باقر صاحب ہیں, باقر صاحب کی جو بیک گراؤنڈ ہے, باقر صاحب اچھے انسان ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ نظریاتی طور پہ پیپلز پارٹی کے قریب ہیں. بلکہ یہ ہے کہ وہ جج بننے سے پہلے وہ پرانے جالے بھی ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ نوٹ کریں تو کبھی ان کا الیکشن کمیشن کے حوالے سے جب نام آتا تھا, چیف الیکشن کمشنر یا چیئرمین نیب کے حوالے سے, تو وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے آتا تھا. ان کی جو ایک اپنی کیبنٹ کے ساتھ ٹینشن چل رہی ہے اس میں بھی یہی ہے کہ کیا پیپلز پارٹی, وہ ان کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے نمائندے ہیں. ایسا بھی ہوا ہے کہ باقر صاحب نے کوئی ایک سٹیج پہ مرتضیٰ وہاب, یعنی کہ مرتضیٰ وہاب جو ہے نا وہ ان کے ایک طرح رائٹ ہینڈ بنے ہوئے ہیں, وہ ہیں پیپلز پارٹی کے. انہوں نے کسی جگہ پہ باقر صاحب کو یہی کوئی بیوروکریسی کا معاملہ تھا تو ان کی بات کرائی, تو ان کی کوئی ٹینشن ڈیولپ ہوگی. میں اب جو ہے یعنی کہ ان کا کرداروں کے ذکر میں نہیں جانا چاہتا, لیکن اس میں الٹیمیٹلی جس پہ باقر صاحب جو ہیں وہ ڈیفینسو ہوئے, تو ان کو یہ بتایا گیا, انہیں بتایا گیا جی کہ آپ پہلی بات تو آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے کہ آپ اس ٹائم کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں, تو آپ ایک سیاسی لیڈر, یعنی کہ وہ آپ کی فون سے ہم سے باتیں کرا رہے ہیں, آپ نے اپنی جو ایک پارشیلٹی ہے وہ ادھر ہی کر رہے ہیں. یہ جو محسن نقوی کی آپ بات کر رہے ہیں, محسن نقوی نے اس دوران کو پیچ اپ کرانے میں بھی کافی رول پلے کیا تھا. محسن نقوی کافی ان ہے اس لحاظ سے. باقی یہ ہے کہ جو آپ جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں نا, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ایک ہوا کا رخ دیکھ کر چلتے ہیں, اور انہوں نے الٹیمیٹلی یہ آپ سمجھیں کہ پیپلز پارٹی اینڈ دا ریسٹ, پیپلز پارٹی ایک طرف ہوگی, باقی جو لوگ ہیں فضل الرحمان جو ہیں وہ بھی پہلے کا کہہ چکے ہیں کہ میں نے ہم جو ہے ہمارا ان کے ساتھ مقابلہ ہے, تو وہ ان کے ساتھ چلے گا. تو اب دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی پھر بھی ایک الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو جائے, لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ان کو اس دفعہ اگر ان کا پانسا ادھر نہیں پلٹتا, یعنی کہ ادھر کوئی اور جماعت یا یہ جو اتحاد ہے یہ نہیں جیت جاتا, تو پھر بھی پیپلز پارٹی کو ایک سٹرانگ اپوزیشن ادھر فیس کرنی پڑے گی سندھ کے اندر. اچھا, میں نے نا کہ پیپلز پارٹی کی کیا شکست ہوگی یا پیپلز پارٹی کو کامیابی سے گرایا جا سکتا ہے یا نہیں, یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو تھنکنگ ہے, تو میں نے کامران رضی کو فون کیا. میں نے کہا یار صورتحال کیا ہے, پیپلز پارٹی قابو پا لے گی؟ کامران رضی ہمارے جیو کے رپورٹر, میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے والے سے ون آف دی بیسٹ, وہ بڑے ویل جسے کہتے ہیں ان کے پاس بڑی اچھی معلومات ہوتی ہیں. تو کامران نے کہا نہیں, پیپلز پارٹی زیادہ بہتر رہے گی اس دفعہ, پیپلز پارٹی کی سچویشن بہتر ہے, اور اچھی بات ہے اگر بہتر ہے تو, اگر واقعی ووٹ نے فیصلہ کیا ہے اور واقعی لیول پلینگ ایکچولی. اچھا, ویسے ادھر نے ایک کاؤنٹر آرگومنٹ یہ بھی ہے, کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے کہ چونکہ یہ پرسیپشن ہوتی ہے جی کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ سوچا ہوا ہے کہ سندھ پیپلز پارٹی کو دینا ہے, تو جو ایک مخالف امیدوار ہیں وہ بھی ایک اپنے لیے کوئی رایامہ بلڈ نہیں کر پاتے. اگر یہ ہوا چل گئی کہ اس ٹائم پیپلز پارٹی کو ڈسلاج کرنا ہے, تو پیپلز پارٹی کو جو اندرون سندھ ہے ادھر بھی چیلنجز آ سکتے ہیں. لیکن میرے پاس معلومات ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ تو پیپلز پارٹی کو پسند نہیں کر رہی, اور ان کی جو
تلخی ہے اس کے بہت سارے ایلیمنٹس کی بہت ساری نظر آتی ہے. آپ نے یہ جو نام لیا نا جی کہ وہ پرانے وزیر اعلیٰ کے ساتھ اس طرح تو یہاں پر وزیر اعظم کے ساتھ جو پرنسپل سیکرٹری تھے وہ بھی پرانے وزیر اعظم کے ساتھ تھے, اور سالہ سال سے پرانے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ تھے. جو چیف منسٹر محسن نقوی ہیں ان کے ساتھ جو سیکرٹری لگے ہوئے ہیں وہ بھی پرانے میں نے یہ بات نہیں کی صرف. نہیں, آپ نے کہا نیب کا بھی کیس ہے. نہیں, نیب کا کیس نہیں ہے. میں نے کہا کہ ایک کیس میں ایک بندے نے پلی بارگین کی ہوئی ہے. پلی بارگین کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اقرار جرم کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس طرح کے بندوں کو اوائڈ کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے, میں تو آئیڈیل بات تو یہ ہے نا کہ پرانے کسی سسٹم کا کوئی بندہ ہی نہ لیں. پلی بارگین کی ہے یا نہیں لی, یہ چیف منسٹر محسن نقوی کے ساتھ جو بندہ ہے یہ بھی تو پرانے سسٹم کا بندہ ہے, کیوں یہ ادھر بیٹھا ہوا ہے؟ یا ادھر توقیر شاہ کو نہیں میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب تو چلے گئے ہیں نا, وہ تو ابھی چلے, وہ تو لیکن ان کا کیس بھی چل رہا تھا ادھر. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی بھی جو دو لوگ ہیں احد چیمہ صاحب اور جو فواد حسن فواد صاحب ہیں, ان کا کیس جو ہے ادھر لگا ہوا ہے الیکشن کمیشن میں. اچھا, یہ دو نہیں ہیں ایکچولی جو پرانے سسٹم سے آ رہے ہیں, 5 کے قریب لوگ ہیں. حالانکہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو اب فواد حسن فواد, اب وہ 2017 میں اگر پرنسپل سیکرٹری رہے ہیں نواز شریف کے, فواد حسن فواد کی تو مخالفت کی ہے نواز شریف اور انہیں شریف وہی نا, لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں پرسیپشن پر بھی تو چلتی ہیں. پہ احمد چیمہ کی البتہ نہیں مخالفت کی تھی, وہ ان کے گڈ بکس میں ہی ہے. فواد حسن فواد کی تو انہوں نے وزیر بننے کی بھی مخالفت کی ہے. تو خیر اینی ہاؤ, یہ بتائیں کہ وہ کیا ہے, کوئکلی کہانی بتائیں کہ وہ جو نئی بات. یہ وہ اصل میں یہی ہے کہ پچھلے دنوں ہم بات یہ کر رہے تھے کہ کیا یہ آج تک ہمارے لیے ایک معمہ بنا ہوا ہے کہ عمران خان کی حکومت کس نے گرائی ہے. تو پہلے عمران خان کا نیریٹو تھا کہ فوج نے گرائی ہے, پھر انہوں نے کہا جنرل باجوہ نے گرائی ہے. اوورال بھی یہی چل رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے گرائی ہے, ٹھیک ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی کوئی ماضی یا کوئی حال اتنا کوئی کلیئر نہیں ہے کہ لوگ اس پر شک نہ کریں. اب اس دوران ہم ویسے اس پہ پہلے بات بھی کر چکے ہیں ماضی میں کہ بھئی کس طریقے سے کوئی اسٹیبلشمنٹ درمیان میں انوالو بھی ہوئی کہ اسمبلی ڈیزالو ہو جائے, نئے الیکشن ہو جائیں. لیکن وہ بات ابھی آ کے بلاول بھٹو نے بھی کی ہے. بلاول بھٹو نے کہا جی کہ ہمیں جنرل باجوہ نے یہ کہا تھا کہ آپ اسمبلی ڈیزالو کر دیں, ہم نے یعنی کہ ان کی بات نہیں مانی, ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی چاہ رہے تھے کہ الیکشن ہو جائیں, اور ہم الیکشن میں جانا چاہ رہے تھے. شہباز شریف نے اپنی تقریر بھی لکھ لی ہوئی تھی, لیکن اس کے باوجود ہمیں کوئی تھریٹ آ گئی. تھریٹ کی آگے جو انٹرپریٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ لانگ مارچ آ رہا تھا عمران خان کا 25 مئی کو 2022 کو, تو لہٰذا ہم اس ٹائم اسمبلی بھی ڈیزالو نہیں کر سکے, ٹھیک ہے. تو اب اوورال میں اس کو ایک فیکٹس کے حوالے سے دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح ایک پرسیپشن بھی جب بلڈ ہوتی ہے تو مجھے ایک بات یاد آتی ہے, ایک ویلوٹ ریولوشن ہے جو کہ جس کے نتیجے میں چیک سلواکیہ 2 الگ الگ ریاستیں بنی تھیں, اور وہ ایک افواہ پر آیا تھا جو افواہ یہ تھی کہ ایک لڑکا ہے اور ایک جرنلسٹ نے وہ افواہ پھیلائی تھی کہ ایک کوئی اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ کر رہے تھے, اس نے کہا کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے نا اس کا مرڈر ہو گیا, اس کو مار دیا ہے سیکیورٹی فورسز نے. لوگ جو ہیں وہ پہلے غصے میں تھے, انہوں نے کہا انہاں دی ایسی تھی تیسی, ٹھیک ہے. وہ کافی اس پہ احتجاج شروع ہو گئے, فسادات شروع ہو گئے, اور اس کے نتیجے میں جو انقلاب آیا وہ 2 الگ ریاستیں بن گئی. تو میں وہ ہر سال وہ جو ہے نا انقلاب کی سالگرہ منائی جاتی ہے, لیکن یہ آج تک وہ لڑکا نہیں ملا کہ جو لڑکا جو مارا گیا تھا, ملا کے تھے. تو لہٰذا جو ایک فیک نیوز کی ایک اپنی پاور بھی ہوتی ہے. ٹھیک بات ہے, یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. وہ جو باتیں کہہ رہے ہیں کہ اس میں جنرل باجوہ کا جو بار بار نام لاتے ہیں. خیر اینی ہاؤ, تھینکس فار دا شو. ناظرین, آپ نے ہماری گفتگو سنی, امید آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ اپنے کمنٹس کرتے ہیں, ہم ان کو پڑھتے ہیں, اور ہمیں دیکھتے رہیے اور اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے رہیے.